السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان اور سینٹ نے جمعرات کے روز اسٹاپ گیپ بل کے حق میں ووٹ دیا اور حکومت کو 3 دسمبر تک فنڈز فراہم کرتے ہوئے شٹ ڈاؤن سے بچا لیا۔ سینٹ میں 35 کے مقابلے میں 65 ووٹ ڈالے گئے، جس کے بعد ایوان نمائندگان میں 175 کے مقابلے میں 254 ووٹ ڈالے گئے۔ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں جمعرات کی رات قانون سازی پر دستخط کیے۔ اس قانون سازی کے نتیجے میں سرکاری اداروں میں فنڈنگ کی موجودہ سطح برقرار رہے گی۔ اس میں سمندری طوفان اور جنگل کی آگ سے متاثر ریاستوں کے لیے 28.6 بلین ڈالر اور واشنگٹن کی جانب سے افغان مہاجرین کی منتقلی کے لیے 6.3 بلین ڈالرز بھی شامل ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک رہنماؤں نے $1 ٹریلین کے 2 طرفہ انفراسٹرکچر بل پر ووٹنگ کو مؤخر کر دیا ہے، جس پر آج ووٹ کرانے کی منصوبہ بندی تھی۔ پارٹی کے ترقی پسند ارکان نے سماجی پالیسی سے متعلق ایک بڑے بل پر کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور صدر جو بائیڈن ترقی پسند اور اعتدال پسند قانون سازوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انفراسٹرکچر پلان کے ساتھ $3.5 ٹریلین کے سماجی اخراجات کا پیکج چاہتے ہیں، جبکہ اعتدال پسند ارکان اس کے لیے کم فنڈز مختص کرنے کے خواہاں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے کہا کہ اس ہفتے بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے اور ہم پہلے سے کہیں زیادہ معاہدے کے قریب ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ سینٹ میں افغانستان سے متعلق پیش کیے گئے مجوزہ بل کے پاکستان کے لیے مضمرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بات جمعے کو اسلام آباد میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ڈنمارک کے وزیر خارجہ یاپو کوفاد کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا ہے، جس میں سن 2001 سے سن 2021 کے دوران طالبان کو مبینہ طور پر پاکستان سمیت دیگر ذرائع سے ملنے والی مدد کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی کانگریس کو افغانستان امن امن اور دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں پاکستان کے مثبت کردار کا ادراک کرنا ہوگا اور انہیں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے افغانستان میں ناکامی کی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس بل سے ہمیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان اس بل پر تاحال کوئی مفاہمت نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول امریکہ کے اندر اور باہر ایسے حلقے ہو سکتے ہیں جو اس بل کے ذریعے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے پاس اپنے موقف کے دفاع میں کافی دلائل موجود ہیں۔ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی کابینہ پاکستان کی قومی اور علاقائی سلامتی اور قومی مفاد کے مد نظر کرے گی۔ دوسری جانب ڈنمارک کے وزیر خارجہ یاپا کوفاد نے کہا کہ ڈنمارک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک افغانستان میں ایسی حکومت قائم نہیں ہو جاتی جو خواتین اور بچوں اور دیگر افغان شہریوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ افغانستان میں کسی بھی حکومت کو وعدوں کے بجائے ان کے عملی اقدامات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ طالبان نے ایک بار پھر عالمی برادری سے کابل میں سفارت خانے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے جمعرات کو کابل میں غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک گروپ سے کہا کہ طالبان ملک میں اچھی حکمرانی اور تعلقات کے حوالے سے خطے اور دنیا کے ساتھ ایک نئے سیاسی باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملا عبد الغنی برادر کے ساتھ گزشتہ رات کابل میں مقیم غیر ملکی سفیروں اور سفارتکاروں کے لیے وزارت خارجہ میں ایک عشائیہ دیا۔
ملا برادر نے شرکا سے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہے، اور اگر کسی کو طالبان کے ساتھ مسائل ہیں تو وہ اسے مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی اور ایک پرامن افغانستان دیکھنا چاہتی ہے، جہاں ہمارے ہم وطن خوشحال زندگی گزاریں اور ترقی دیکھیں۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ کابل میں موجود باقی سفارت خانے بھی دوبارہ کھل جائیں گے اور سب کے ساتھ قریبی روابط کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان ان کے تحفظ کا خیال رکھیں گے۔ عورتوں کے حقوق کی دیرینہ سرگرم کارکن محبوبہ سراج نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغان خواتین کی بھرپور حمایت کریں جنہیں افغانستان میں ناموافق حالات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے جنیوا میں ہونے والے 48ویں اجلاس سے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے محبوبہ سراج نے افغان خواتین کے مستقبل پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں خواتین کے امور کی وزارت کے خاتمے اور نئی افغان کابینہ میں خواتین کو شامل نہ کرنے کا خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں عورتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی زیادتیاں طالبان کے اس بیانیے کی نفی کرتی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری افغانوں، خاص طور پر عورتوں کی حالت زار پر توجہ دے گی۔ الجزیرہ نیٹ ورک کی اطلاع کے مطابق قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے طالبان کے اقدامات انتہائی مایوس کن ہیں اور جو ملک کو پیچھے کی جانب لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے گروپ کی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ دوحہ کی مثال سے سبق سیکھیں کہ اسلامی نظام کیسے چلایا جاتا ہے۔ شیخ محمد الثانی نے کہا کہ ہمیں ان سے رابطے رکھنے کی ضرورت ہے اور ان پر زور دیا جائے کہ وہ اس طرح کے اقدامات نہ کریں، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ انہیں دکھایا جائے کہ مسلمان ممالک کس طرح اپنے قوانین مرتب کر سکتے ہیں اور خواتین کے مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے $2.40 کروڑ عطیات کی اپیل کی ہے تاکہ آنے والے مہینوں میں پڑوسی ملکوں کی جانب ہزاروں افغان پناہ گزینوں کی آمد سے پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پناہ کی تلاش میں جنوری سے اب تک افغانستان سے باہر جانے والے افراد کی تعداد 30,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ تاہم اب انٹرنیشنل ریڈ کراس فیڈریشن کا کہنا ہے کہ انہیں خوف لائق ہے کہ آنے والے مہینوں میں افغانستان میں انسانی بہبود اور معاشی حالات میں بگاڑ کے پیش نظر بیرونی ملکوں کی جانب سفر کرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور میں نامعلوم افراد نے مصروف ترین علاقے فقیر آباد میں بس اڈے کے قریب جمعرات کی سپہر ایک دکان میں گھس کر ایک سکھ حکیم سردار ستنام سنگھ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ مبینہ قاتل واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ قتل کیے جانے والے حکیم کے بھائی سردار من موہن سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی اور نہ کاروباری لین دین کا تنازع تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سردار ستنام سنگھ کو مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے اور انہیں انصاف چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل پولیس آصف معظم جاہ نے جمعرات کی رات پشاور کے وسطی علاقے میں سکھ گردوارے جا کر سکھ برادری کے رہنماؤں کو اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا یقین دلایا۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی سکھ حکیم کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مئی سن 2021 سے اب تک پاکستانی کرنسی روپے کی قدر میں 11% سے زائد کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے، اور تھائی کرنسی بھات کے ساتھ پاکستانی کرنسی کو بھی براعظم ایشیا کی رواں سال سب سے بدترین کارکردگی کی حامل کرنسی قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کی ایک وجہ جہاں بین الاقوامی منڈی میں اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے،
جس سے ملک کو رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران تاریخی خسارہ دیکھنے کو ملا، جبکہ دوسری اہم وجہ برآمدات میں اس رفتار سے اضافہ نہ ہونا ہے جس رفتار سے درآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور چین کے تعلقات میں واضح طور پر سرد مہری جاری ہے، قدرے پیش رفت کا عندیہ دیتے ہوئے چین اور امریکہ کے دفاع سے متعلق حکام نے 2 روزہ بات چیت کی ہے۔ منگل اور بدھ کو محفوظ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ملاقات میں پیپلز لبریشن آرمی کے دفتر سے وابستہ بین الاقوامی عسکری تعاون کے براہ راست معاون میجر جنرل ہوانگ زوپنگ اور چین کے لیے امریکہ کے معاون وزیر دفاع نے اپنے وفود کی سربراہی کی۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان وو کیان نے جمعرات کے روز بتایا کہ فریقین نے دونوں ملکوں کے تعلقات اور ان کی افواج کو درپیش تشویش کے حامل یکساں معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے، ہم رابطے کا خیر مقدم کریں گے، تعاون کا خیر مقدم کریں گے، اختلافات کا مقابلہ کریں گے اور جبر کی مخالفت کریں گے۔ واشنگٹن میں جاری کیے گئے ایک بیان میں محکمہ دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ یہ ملاقات بائیڈن ہیرس انتظامیہ کی جانب سے جاری کوششوں کا ایک اہم جزو تھی۔ صدر جو بائیڈن نے چین کے ساتھ سخت موقف اختیار کیا ہے، لیکن وہ چین کے ساتھ بہتر رابطے قائم کرنے پر بھی زور دیتے رہے ہیں۔ امریکی پابندیاں ایران کی معیشت پر انتہائی اثرات مرتب کر رہی ہیں اور ریکارڈ افراط زر نے ملک میں خریداروں کو اپنی خوراک سے گوشت اور دودھ کی خرید میں کمی کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ ایران کی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں انتہائی کمی کا سامنا ہے اور لوگوں کی تنخواہوں اور بچت کو ختم کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح 45% تک پہنچ گئی ہے اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے نتیجے میں عائد پابندیاں بھی معیشت میں بگاڑ کی ایک وجہ ہیں۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں حکومت نے ان افراد پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے ستمبر کے آخر تک ویکسین نہ لگوائی ہو۔ حکومت کے مطابق غیر ویکسین شدہ افراد اندرون ملک یا بیرون ملک فضائی سفر نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ہوٹلوں، شاپنگ مالز، شادی ہال اور دیگر مقامات پر ان افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی جنہوں نے 30 ستمبر تک ویکسین نہ لگوائی ہو۔ حکام کے مطابق روزمرہ کی ضروریات تک رسائی کے لیے 1 اکتوبر سے قبل ویکسین لگوانا لازمی ہے۔ یمن میں انسانی ہمدردی سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین عہدیدار ڈیوڈ گریزلی نے کہا ہے کہ اگرچہ اس سال کے شروع میں عطیان دہندگان کی امداد میں اضافے کے باعث ملک میں بڑے پیمانے کے ایک قحط کو روک دیا گیا ہے، تاہم صورتحال ابھی تک نازک ہے اور کئی اہم پروگراموں میں مزید کٹوتیوں کا خطرہ ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمیں جو کچھ ایک بار ملا ہے وہ کافی نہیں ہے اور ہمیں سن 2022 کے آنے والے ہفتوں میں امداد کی مسلسل ضرورت ہے، اور جب تک بحران کو سیاسی طور پر حل نہیں کر لیا جاتا، موجودہ زمینی حالات برقرار رہیں گے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے ریکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔